بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زویا میری نند کی بیٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو فرحانہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھابھی یہ آپ کی بہو بنے گی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی فرزند ارجمند سے نوازا، جس کا نام میں نے عابد رکھا، لیکن پیار سے سب اس کو ارجمند ہی بلاتے تھے۔ زویا بہت پیاری اور گول مٹول سی تھی۔ اس گوری رنگت اور سنہری بالوں والی گڑیا نے میرے من کو مو لیا تھا۔ میں نے بھی فرحانہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں زویا کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میرے گھر کے قریب قریب تھے بچے، ایک ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہو گئے۔ میرے بیٹے ارجمند کو بھی زویا پسند تھی، چنانچہ میں نے دونوں کی منگنی کر دی۔ ان دنوں وہ میٹرک میں پڑھ رہے تھے۔ اس رشتے پر زویا بہت خوش تھی اور ارجمند کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بندھن عارضی ثابت ہوگا اور منگنی ٹوٹ جائے گی۔ خاندان بھر میں زویا اور ارجمند چاند سورج کی جوڑی کے نام سے مشہور تھے، مگر میری عقل ماری گئی کہ اچانک نیت میں فطور آ گیا۔ ایک دن یہ جوڑی ٹوٹ گئی اور دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ان محبت کرنے والوں کو الگ کرنے والی میں ہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجرم تھی اور اس طویل سزا میں بھی میں نے ہی بھگتی۔ میرے شوہر اپنی زندگی پوری کر کے رخصت ہو چکے تھے اور دکھ سہنے کے لیے ہم ماں بیٹا اکیلے رہ گئے تھے۔ جو ہی میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا رویہ سسرال والوں سے بدل گیا۔ ان دنوں ارجمند انجینئر بن چکا تھا اور ایک فرم میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس کی تنخواہ معقول تھی۔ میں نہ کسی کی محتاج تھی اور نہ مجھے کسی کی ضرورت تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دنوں دبئی سے میری چھوٹی بہن نصرت آئی ہوئی تھی۔ وہ 20 برس وہاں قیام کے بعد اب مستقل پاکستان منتقل ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی رابعہ 17 برس کی تھی اور ماشاءاللہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ بن چکی تھی۔ بہن نے اصرار کیا کہ میں اپنی بیٹی غیروں میں نہیں دوں گی، اسی کی خاطر دبئی چھوڑا ہے، اب اس کا رشتہ تمہیں ہی لینا پڑے گا۔ بہن کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے زویا کا رشتہ ختم کر کے رابعہ کو بہو بنا دیا۔ اس فیصلے کا اثر میرے بیٹے کے دل پر بھی ہوا، مگر میں نے رو دھو کر اسے منا لیا اور فرما بردار تھا، سو دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گیا۔ منگنی ٹوٹنے کا صدمہ زویا کو بہت تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ کہاں تھی۔ میں تو بھانجی کی محبت میں نہال تھی۔ نند نے بہت منت سماجت کی کہ بچپن کی بات طے ہے، منگنی مت توڑو، میری بچی کی خوشیاں برباد نہ کرو، مگر میں نے بہانہ بنا دیا کہ زویا موٹی ہو گئی ہے اور ارجمند کو ایسی لڑکیاں پسند نہیں، وہ خود منع کر رہا ہے۔ حالانکہ ارجمند نے کب منع کیا تھا؟ وہ تو پھپھو اور زویا پر فرستن تھا، لیکن اپنی سعادت مندی کی وجہ سے خاموش رہا۔ شاید اس کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ رابعہ جیسی خوبصورت دلہن آئے گی تو وہ منٹوں میں پرانی یادیں فراموش کر دے گا۔ رابعہ بہت خوبصورت سلیقہ شعار تھی اور بہت سا جہیز بھی لا رہی تھی۔ انہوں نے کار کے علاوہ ایک فلیٹ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ اصل وجہ لالچ نہیں، بلکہ اپنی بہن اور بھانجی سے میری بے حد درجہ محبت تھی۔ زویا اور اس کے ماں کا دل توڑ کر میں نے بہن سے ناطہ جوڑ لیا اور دھوم دھام سے بیٹے کی شادی رابعہ سے کر دی۔ نند کے دل پر جو گزری سو گزری، انہوں نے صبر کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کا اجر عظیم ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ رابعہ دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، جو دیکھتا ایش ایش کر اٹھتا۔ ایسی حور کہاں سے ڈھونڈ لائی ہو؟ ارجمند نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور 3 سال ہنسی خوشی گزر گئے۔ پھر اچانک رابعہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے جو دوائی دی وہ جانے کیوں اسے راس نہ آئی، یا شاید تشخص غلط تھا۔ بہرحال دوا کا شدید رد عمل ہوا اور رابعہ کی حالت بگڑ گئی۔ ان دنوں ارجمند ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی چھٹی لے کر آ گیا۔ وہ وہاں سرکاری ملازم تھا، چنانچہ وہ ہمیں بھی ہمراہ لے گیا تھا تاکہ وہاں حج و عمرے کی سعادت حاصل کریں اور رابعہ کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ہم نے وہاں اکٹھے حج کیا، مدینہ منورہ گئے، اکثر خانہ کعبہ میں وقت گزرتا۔ جدہ میں مقیم دیگر پاکستانی خاندانوں سے بھی ارجمند کے اچھے تعلقات تھے۔ اچانک پاکستان سے فون آیا کہ رابعہ کی والد کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اسے براہ راست نہ بتایا، بس یہی کہا کہ والد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، پاکستان چلنا ہے۔ وہاں سے واپسی کے ویزے کے لیے وقت درکار تھا، چنانچہ ہم پریشانی کے عالم میں عمرے کے لیے خانہ کعبہ چلے گئے۔ وہاں گڑ گڑا کر دعائیں کی اور پھر 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان آ گئے۔
1 माह بعد بیٹا واپس ملازمت پر چلا گیا، مگر رابعہ والد کی وفات کے غم میں نڈھال تھی، اس لیے وہ سفر کے قابل نہ تھی اور میں نے بھی اس کے پاس رک گئی۔ رابعہ ہر وقت روتی رہتی اور اپنے والد کی تصویریں دیکھتی، اس میں اسے سمجھتی تھی کہ بیٹی صبر کرو، تلاوت قرآن پاک کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ وقت کے ساتھ غم کی شدت تو کم ہو گئی، مگر رابعہ کے چہرے کی رونق جو ایک بار مرجھائی تو پھر نہ لوٹ سکے۔ 4 ماہ بعد ہم نے ارجمن کو واپسی کی اطلاع دی، اس نے وہاں گھر کی صفائی کرائی اور ضرورت کی اشیاء فراہم کر دی، مگر روانگی سے محض 2-3 دن پہلے رابعہ شدید بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہو گئی۔ حالت تشویشناک تھی، اسے ICU میں رکھا گیا۔ رپورٹوں سے انکشاف ہوا کہ اس کے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ ارجمن کو فوری بلایا گیا، ڈاکٹروں نے کہنا تھا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر اور دوائی کی ری ایکشن کا نتیجہ ہے۔ ارجمن خانہ کعبہ میں دعائیں مانگ کر بڑی مشکل سے ٹکٹ لے کر کراچی پہنچا۔ ان دنوں عراق اور کویت کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ رابعہ ہسپتال میں آکسیجن پر تھی اور 3 دن تک بے ہوش رہی۔ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میت لے جانے کے لیے بندوبست کر لیں۔ یہ دیکھ کر ارجمند ایک مولوی صاحب کو لایا جنہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ICU کا گراف بہتر ہونے لگا اور رابعہ نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر نے کہا تلاوت جاری رکھیں اور دوبارہ ڈیالائسس مشین آن کریں۔ مشین جو پہلے کئی کوششوں کے باوجود نہیں چل رہی تھی اب کام کرنے لگی۔ 2-3 بار کے عمل سے رابعہ کو ہوش آ گیا۔ میں فوراً سجدے پر زیر ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ ان کی زندگی کا انوکھا کیس ہے۔ اب طے پایا کہ جب تک گردہ تبدیل نہیں ہوتا ہفتے میں 2 بار ڈیالائسس کروانا ہوگا۔ پاکستان میں یہ علاج اور ادویات بہت مہنگی تھیں، مگر ہم نے تمام اخراجات برداشت کیا اور اسے گھر لے آئے۔ اب آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کا درکار تھے، جس کے لیے ارجمن کا واپس ڈیوٹی پر جانا لازمی تھا۔ وہ بیمار بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر پردیس چلا گیا تاکہ رقم جمع کر سکے۔ اب رابعہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر اور اس کی ماں پر تھی۔ ہم دونوں بہنیں روتی تھیں کہ اے خدا، یہ کس بات کی سزا ہے کہ ہماری جوان بچی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہے۔ جب میری نند کو علم ہوا تو وہ زویا کے ساتھ رابعہ کی عیادت کے لیے آ گئیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شوہر کے انتقال کے بعد میں نے جس طرح ان سے نظریں پھیریں، ان کا دل دکھایا، شاید یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ 2 ہفتے بعد میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے ارجمن کو فون کر کے کہا بیٹے اسے سنبھال لینا، اب میرے بس میں نہیں۔ ارجمن کے افسران کی مہربانی سے رابعہ کو سعودی عرب کا ایک ہسپتال میں داخلہ مل گیا۔ وہاں باقاعدگی سے ڈیالائسس اور علاج شروع ہوا، ساتھ ہی گردے کی تلاش بھی جاری رہی۔ متواتر ڈیالائسس سے رابعہ مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن تنہائی کرناک تھے۔ کھانا ہم بازار سے لاتے، کبھی وہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ارجمن بغیر ناشتے کے دفتر جاتا، پھر گھنٹوں ہسپتال میں گزارتا۔ ہم ماں بیٹا رات بھر رابعہ کے سرہانے روتے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے۔ کسی نے بھارت یا امریکہ جانے کا مشورہ دیا، مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہاں بھی کامیابی کی 100% ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آخر کار ارجمن نے حکومت پاکستان سے اپیل کی، جس وزارت صحت نے کراچی سول ہسپتال میں انتظامیات کا بتایا۔ ہم فوراً کراچی آئے، مگر وہاں کوئی موضوع ڈونر نہ مل سکا۔ اخبار میں اشتہار دیا، رقم اور عمرے کی ٹکٹ کی پیش کی، مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ ارجمن کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جاتی۔ ہسپتال میں خون لگاتے وقت رابعہ کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ پورے جسم پر سوجن آ گئی اور ڈیالائسس مشین میں بھی خرابی پیدا ہو گئی۔ عملے کی بے رخی نے مزید دل توڑ دیا۔ مایوس ہو کر ہم ایسے واپس جدہ چلے گئے۔ یہ تمام اخراجات اور سفر کی صعوباتیں رائے گاہ ہو گئیں اور وطن کے ناقص نظام پر رونا آیا۔ جدہ میں بھی دن رات اذیت میں کٹ رہے تھے۔ ایک دن رابعہ نے عاجز آ کر کہا خالہ جی دعا کریں کہ اب کچھ فیصلہ ہو جائے۔ اسی شام ہسپتال سے فون آ گیا کہ مریضہ کو لے آئیں۔ وہاں تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردے کا انتظام ہو گیا ہے، اب آپریشن ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کرنے لگی اور ارجمن دعا میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ڈاکٹروں نے لیلا نے آپریشن کی کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ میں نے سجدے میں شکر ادا کیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گردے نے کام شروع کر دیا۔ وہاں کے عملے کی محنت، اخلاق اور ذہانت قابل دید تھی۔ رابعہ چند ہفتوں میں صحت یاب ہو کر گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اب میں دل سے اللہ کے نظام کی قائل ہو چکی تھی۔ وہ چاہے تو انہونی کو ہونی کر سکتا ہے، بس اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آج میں اس بات کو بھی مانتی ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔
خوشیاں صرف خدا دیتا ہے، انسان نہیں۔ میں نے اپنی پسند کی زویا کو ٹھکرایا، مگر خوشی کی بجائے صرف پریشانیاں ہی دیکھیں۔ آپریشن کے بعد بھی ہمیں رابعہ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اب ایک نازک پھول کی مانند ہے جسے ذرا سی ہوا بھی مرجھا سکتی ہے۔ ہم نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، اب یہ میرے رب کی مرضی کہ وہ اسے کتنی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔